روزہ داروں کے لیے جو فضیلتیں ہیں اور جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کے لیے اجر ہے روزہ دار کے لیے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت روزہ داروں کو جو قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا، وہ اجر اتنا بڑا ہوگا کہ جو ہماری عقلیں اس کا حساب و کتاب نہیں لگا سکتی۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے بڑھ کر کے 27 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن روزہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا بدلہ میں خود ہوں، یا پھر یہ مطلب ہے کہ اس کا بدلہ میں خود انسان کو عطا کروں گا جو انسان دنیا کے اندر روزہ رکھتا ہے۔ اب روزہ دار جو ہے، جو روزہ رکھتا ہے دنیا کے اندر اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کے خوف سے یا اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اسے جن برکات سے اور جن فضیلتوں سے نوازا جاتا ہے، اس کے متعلق چند روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر جا رہے ہوں گے اور گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے، لائن در لائن جا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ پل صراط پار کرنے کے بعد میں جنت میں جائیں گے۔ اچانک سے جب وہ جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں انہیں ایک ایسی جماعت کھڑی ہوئی دکھائی دے گی جو راستے میں آتے ہوئے دکھائی نہیں دی تھی، یعنی راستے میں آتے ہوئے کسی کی نظر اس جماعت پر نہیں پڑی تھی۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچے، جنت کے دروازے پہ پہنچے، تب وہاں پر ایک جماعت کھڑی ہوئی ان کو دکھائی دے گی۔ لوگ پوچھیں گے کہ آپ ہمیں آتے ہوئے تو دکھائی نہیں دیے، ہم نے آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ آئے کیسے یہاں تک؟ آپ کو کون لے کر کے آیا ہے؟ آپ کیسے یہاں تک آ گئے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم روزہ رکھتے تھے اور ہمارا روزہ رکھنا اللہ اور ہمارا معاملہ تھا، یعنی اللہ کو پتہ تھا کہ ہم روزہ دار ہیں، یا پھر ہمیں پتہ تھا ہم کچھ نہیں کھاتے تھے، ہم چاہتے تو کھا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا کہ آج تم دنیا کے اندر کچھ نہیں کھا رہے ہو، آج تم دنیا کے اندر کچھ نہیں کھا رہے ہو، قیامت کے دن میں تمہیں جنت میں ایسے داخل کروں گا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے گا۔ تو یہ جو ہمیں اجر اور ثواب عطا کیا گیا ہے، یہ ہمارے روزوں کا اجر اور ثواب ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب روزہ دار اپنے دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے پاس تو طرح طرح کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، فروٹ بھی ہوتے ہیں، کھانا بھی رکھا ہوتا ہے، ٹھنڈا اور میٹھا شربت بھی رکھا ہوتا ہے، لیکن 10 یا 15 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھا اور افطار کا انتظار کرتا ہے۔ جی تو کرتا ہے کہ کچھ نعمتیں، کچھ پھل اٹھا کر کے کھا لوں، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان پر، اپنے منہ پر اور اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور کچھ نہیں کھاتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاتا، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا، اس لیے نہیں کھاتا۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو جمع کرتا ہے، اور فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد میں ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو فلاں بندہ، اس کا حلق خشک ہو گیا ہے، اس کا جی پانی پینے کو کرتا ہے، نعمتیں کھانے کو کرتا ہے، لیکن وہ اپنے زبان پر، اپنے منہ پر، اپنے خواہشات پر کنٹرول کیے ہوئے ہے، اپنے تمام اعضاء کو روکے ہوئے ہے، صرف میری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس کا حلق خشک، اس کا حلق تر ہونے سے پہلے میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح کی دعا افطار کے بعد میں پڑھا کرتے تھے۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، یعنی پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے یہاں انشاءاللہ العزیز ہمارا اجر ثابت ہو گیا۔ تو جس نے روزے کی مشقتیں جھیلیں اور اللہ رب العزت کے ڈر خوف کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا پیا، روزہ رکھا رب کو راضی کرنے کے لیے، پیاس کو برداشت کیا، کھانے کو برداشت کیا، دنیا کی تمام نعمتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، نہیں کھایا، سب پر نظر جا رہی تھی لیکن کچھ نہیں کھایا، سب کو کھانے کو جی کر رہا تھا لیکن کچھ نہیں کھایا، صرف اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو اگر آپ نے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن بھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اگر آپ نے یہ مشقتیں جھیلیں، پیاس کو برداشت کیا، کھانے کی بھوک کو برداشت کیا، تمام تر خواہشات پر کنٹرول کیا، تب اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑا اجر و عظیم قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو
اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ مشک کی خوشبو جتنی زیادہ پسند ہے اس سے کہیں زیادہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو پسند ہے۔ کس کی؟ روزہ دار کی۔ آپ روزہ رکھیں گے تبھی آپ کو یہ نعمتیں، یہ فضیلتیں ملیں گی کہ اللہ رب العزت آپ کی منہ کی بو سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے کر کے گئے تو ام عمارہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا۔ جب کچھ کھانے کے لیے پیش کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام عمارہ آپ بھی ہمارے ساتھ تناول کریں، آپ بھی کچھ کھائیں۔ ام عمارہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ تب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی روزہ دار کے سامنے کوئی چیز کھائی جاتی ہے اور روزہ دار اس پر صبر کرتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، برداشت کرتا ہے بھوک اور پیاس کو اور طلب کو، تب اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ثواب اس کے لیے ہے کہ جس روزہ دار کے سامنے کوئی انسان کچھ کھائے اور کچھ پیے اور اس کا من تو کر رہا ہے کہ میں بھی کھاؤں، میں بھی کچھ پیوں، نعمتیں بہت ساری ہیں، میں بھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، لیکن پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کر رہا ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی روزہ دار کی افطار کراتا ہے تو پروردگار اس افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی روزہ دار ہے اور اس کی کوئی افطار کرا رہا ہے، کسی روزہ دار کی کسی نے انسان نے افطار کرائی تو جتنا ثواب اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے اتنا ہی بڑا ثواب افطار کرانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنے حصے میں سے کچھ نکال کر دے دیا تو ہمارا حصہ کم ہو گیا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ثواب کا معاملہ ہے اور ثواب کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہے جتنا ثواب عطا کرے۔ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے والے کو برابر ثواب ملتا ہے، اور اتنا ہی ثواب اللہ رب العزت افطار کرانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ پورا رمضان کے مہینے روزے ہی نہ رکھیں، صرف روزہ داروں کو افطار کراتے جائیں۔ آپ کے اوپر جو روزے فرض ہیں اس کی فرضیت اپنی جگہ ہے، آپ کے اوپر جو روزے فرض ہیں وہ فرض ہی رہیں گے، وہ آپ کے افطار کرانے سے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ یا اگر آپ افطار کرا رہے ہیں کسی کو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو نہ رکھنے کا گناہ مل رہا تھا وہ افطار کرانے سے پورا ہو جائے گا۔ افطار کرانے سے کوئی گناہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ثواب آپ کو افطار کرانے کا الگ سے ملے گا۔ آپ کے اوپر جو روزے فرض ہیں آپ اگر ان روزوں کو نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العزت گرفت فرمائے گا، اللہ رب العزت کا عذاب آپ کا منتظر ہے۔ اور اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تب اللہ رب العزت کی نعمتیں، برکتیں اور اجر عظیم اللہ رب العزت آپ کو جو قیامت کے دن عطا فرمائے گا اس کو آپ حساب نہیں لگا سکتے کہ آپ بے شمار ثواب کے مالک بن کر جو ہے جنت کے اندر آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔